بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مبارکہ کے واقعات بیان کرتے ہوئے ہم سن 5 ہجری تک پہنچ چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے زمانہ انتہائی مصروفیات اور مہمات سے بھرا ہوا تھا۔ کافروں کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں زوروں پر تھیں۔ ہر وقت اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کسی طرف سے حملہ ہو جائے۔ منافقین کی بڑی جماعت وجود میں آ چکی تھی، جو اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور مسلمانوں کے مخالف قومیں آئے دن کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتے رہتی تھیں۔ ایسے میں مدینے کے حالات کو سنبھالنا ایک بہت مشکل کام تھا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دانشمندی اور حکمت سے انجام دے رہے تھے۔ اسی دوران کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے، منافقوں کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک گھنونا اور جھوٹا الزام لگایا گیا اور اس کی شہرت کی جانے لگی۔ حضرت عائشہ غزوہ بنو مستلق کے سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم سفر تھیں۔ پردے کا حکم نازل ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بھی کم تھی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک غالباً 14 یا 15 سال تھی۔ روایات اور سیرت کی کتابوں میں صراحت ہے کہ حضرت عائشہ کمزور اور پتلی جسم والی لڑکی تھیں۔ وہ اونٹ پر لکڑی کے ایک ہودج میں پردے کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ کہیں قافلہ رکتا تھا تو ہودج زمین پر رکھ دیا جاتا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اتر جاتی، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر واپس ہودج میں آ جاتی۔ جب قافلہ چلتا تو اونٹ ہانک دیا جاتا۔ ہودج میں کون بیٹھا ہے یہ باہر کے لوگ معلوم نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ مسلمان بھی اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ عورتوں کے اوپر نظر نہ پڑے۔ ہودج پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ مدینے سے کچھ پہلے قافلہ رکا تاکہ لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ حضرت عائشہ بھی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اتر گئیں۔ وہاں آپ کا موتیوں کا ایک ہار تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے موتی وغیرہ تلاش کرنے میں دیر لگی اور واپس آنے میں اتنا وقت لگ گیا کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ دور نکل گیا۔ سوچا حضور کو پتہ چلے گا تو مجھے بلا لیں گے، لہذا اسی جگہ بیٹھ گئیں اور ایک چادر اوڑھ لی۔ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ صفوان ابن معطل سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ بنو سلیم عرب کا مشہور قبیلہ تھا۔ حضرت صفوان نہایت بہادر، بلند اخلاق والے اور حضور کے معتمد خاص صحابہ میں تھے۔ حضور نے ان کو لشکر کے پیچھے آنے کے لیے مقرر فرما رکھا تھا، تاکہ پیچھے سے لشکر پر نظر رکھی جائے اور کوئی چیز کسی کی گر جائے تو وہ اس کو اٹھا لیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت عائشہ کو پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھ رکھا تھا۔ زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تاکہ حضرت عائشہ کو معلوم ہو جائے۔ حضرت عائشہ کو نیند آ گئی تھی۔ صفوان بن معطل کی آواز سے آنکھ کھل گئی اور چادر کو اپنے اوپر ڈھک لیا۔ حضرت صفوان نے اونٹ حضرت عائشہ کے پاس بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ اس پر بیٹھ گئیں اور صفوان اونٹ لے کر لشکر میں پہنچ گئے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ یہ سب بات تو ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی نظر پڑ گئی۔ بس اس کا شیطانی دماغ کام کرنے لگا اور اس نے بکواس شروع کر دی۔ حضرت عائشہ اور لشکر
مدینہ پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ کی طبیعت سفر کی وجہ سے کچھ خراب ہو گئی تھی، تقریباً 1 مہینہ بیمار رہیں۔ انہیں بیماری کی وجہ سے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ منافقین مدینے میں طرح طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ان باتوں کا علم تھا جو منافقین پھیلا رہے تھے، اور عبداللہ ابن ابی منافق ان کا سردار تھا۔ طبیعت پر حضور کے اثر تھا، مگر حضور نے بھی حضرت عائشہ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ البتہ ان باتوں کے اثر کی وجہ سے مزاج مبارک میں کچھ تبدیلی تھی۔ حضرت عائشہ اس تبدیلی کو محسوس کرتی تھیں، مگر کچھ جانتی نہ تھیں۔ حضور ان سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بس کسی سے خیریت معلوم کرتے اور چلے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے التفاتی کی وجہ سے میرے دل پر بھی اثر تھا، مگر مجھے تو کسی بات کا پتہ بھی نہ تھا۔ ایک دن حضرت عائشہ اور ام مستح کسی ضرورت سے جنگل گئیں۔ راستے میں ٹھوکر لگی تو ام مستح نے کہا مستح کا برا ہو۔ تب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بئس ما قلتی، تم نے برا کہا، ایک ایسے شخص کو کہ جو بدر میں شریک ہوا تھا تم برا کہہ رہی ہو، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ سیرت کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ام مستح حضرت ابو بکر کی خالہ تھیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی دور کے رشتے سے ایسا ہو، لیکن سلسلہ نسب سے ثابت نہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے مستح کو ابو بکر کا بھانجا تک لکھ دیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض تفسیروں میں بھی ایسا لکھ رکھا ہے، اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات تحقیق شدہ نہیں ہے۔ تو جب حضرت ام مستح نے مستح کو برا کہا اور حضرت عائشہ نے ایسا کرنے سے منع کیا، تب ام مستح نے بتایا کہ تم جس کو برا کہنے سے منع کر رہی ہو وہ تو منافقوں کے ساتھ مل کر تمہیں بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ حضرت ام مستح نے پوری بات حضرت عائشہ کو بتائی تو حضرت عائشہ سخت صدمے میں آ گئیں، ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگی اور راستے سے واپس اپنے گھر آ گئیں۔ پھر حضور سے اپنے باپ کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور نے اجازت دے دی تو اپنے والد ابو بکر کے گھر چلی آئیں۔ ماں سے معلوم کیا، اے اماں تم کو معلوم ہے کہ منافقین میرے لیے کیا کہتے پھر رہے ہیں؟ ماں نے کہا کہ بیٹی تم رنج مت کرو، دنیا کا یہی طریقہ ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو اور پاک کردار ہو، شوہر عزت دار ہو اور بیوی سے محبت رکھتا ہو، اس کی عزت کرتا ہو تو حاسد عورتیں حسد کرنے لگتی ہیں، اور بیٹی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اماں آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھ سے تذکرہ بھی نہیں کیا، کیا میرے ابا کو یہ بات پتہ ہے؟ ان کی والدہ حضرت ام رومان نے کہا کہ ہاں بیٹا تمہارے باپ کو بھی پتہ ہے۔ حضرت عائشہ یہ سن کر زور زور سے رونے لگیں۔ آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق جو اوپر کمرے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے نیچے اتر آئے اور ان کی ماں سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ عائشہ کو اس قصے کی خبر ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی رونے لگے۔ الغرض روتے روتے ساری رات گزر گئی۔ اماں بھی روتی تھیں، حضرت ابوبکر بھی روتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی۔ ادھر حضور کو بھی فکر تھی، بات صاف نہیں ہو رہی تھی، وحی کا نزول بھی نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مشورہ کیا۔ حضرت اسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کی گھر والی ہیں، ما نعلم الا خیرا، ہم ان کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ حضرت علی نے کہا عورتیں آپ کے لیے اور بھی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں اور گھر کی باندی سے معلوم کریں، اس کو سچ معلوم ہوگا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ کو حضرت علی کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ بہرحال چونکہ حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور تعلق تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات پسند نہیں کی ہوگی، ورنہ حضرت علی کا مقصد حضور کو تسلی دینا تھا، کیونکہ حضور کو حضرت عائشہ سے جو تعلق تھا اس کی وجہ سے حضور ملال اور صدمے میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر میں رہنے والی باندی بریرہ کو بلا کر واقعے کی معلومات حاصل کیں۔
بریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ کم عمر ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے، ایک مرتبہ بکری کا بچہ وہ آٹا بھی کھا گیا تھا، بس اس کے علاوہ میں نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لائے، صحابہ جمع ہو گئے تو آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے مسلمانوں، تم میں سے کون ہے جو میرے اہل بیت کے سلسلے میں منافقوں کے مقابلے میری مدد کرے گا؟ اس نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائی ہے، واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا وذکروا رجلا ما علمت علیہ الا خیرا، اور قسم خدا کی میں نے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوائے پاک دامنی اور خیر کے کچھ نہیں دیکھا، اور جس شخص کو وہ بدنام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سوائے خیر اور بھلائی کے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یہ سن کر حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر وہ شخص میرے قبیلے کا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر وہ قبیلہ بنو خزرج کا ہے تو آپ جو حکم کریں میں اس پر عمل کروں گا۔ سعد بن عبادہ نے کہا، وہ قبیلہ خزرج کا سردار تھے، حضرت سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، انہوں نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہے تو آپ مجھے حکم دیں، میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ اتنا سن کر حضور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت عائشہ اپنی ماں کے پاس تھیں اور تمام گھر سخت صدمے اور افسوس میں تھا۔ حضور کچھ وقت بعد وہاں پر پہنچ گئے۔ اس بہتان تراشی کو تقریباً 1 ماہ سے زیادہ گزر چکا تھا۔ عائشہ صدیقہ کئی دن سے اپنی ماں کے پاس تھیں۔ حضور نے گھر پہنچ کر سلام کیا اور حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، اے عائشہ، مجھے جو بات کہی گئی ہے، اگر تم اس سے پاک ہو تو اللہ عن قریب وحی نازل فرما دے گا اور تم کو بری فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ وہ بات سچ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں تو تم اللہ سے معافی اور استغفار کرو تو اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ حضور کے الفاظ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے روتے ایک دم چپ ہو گئیں اور حضرت ابو بکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابا، آپ اللہ کے رسول کو ان کی بات کا جواب دیجیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ بٹیا، میں کیا جواب دوں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عائشہ نے اپنی ماں ام رومان سے کہا، اماں تم میری طرف سے جواب دو، لیکن ماں نے کہا کہ اے میری بیٹی، میں کوئی جواب دینے کے لائق نہیں ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، تو پھر میں خود کہتی ہوں، اے اللہ کے رسول، اللہ سب جانتا ہے جو سچ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ہرگز گناہ گار نہیں ہوں اور میں گناہ سے بری اور پاک ہوں، لیکن یہ بات دل میں بیٹھ گئی ہو تو کوئی یقین نہیں کرے گا، حالانکہ میں پاک ہوں، اللہ اس بات کو جانتا ہے اور اس الزام سے بری ہوں، اور اگر خدا نخواستہ میں اقرار کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا تو تم یقین کر لو گے۔ پھر زور سے رو پڑیں اور کہا کہ قسم اللہ کی، جو گناہ میں نے نہیں کیا میں اس سے توبہ نہیں کروں گی، میں تو بس وہی کہوں گی جو حضرت یوسف کے باپ نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اتنا کہہ کر گھر کے اندر جا کر بستر پر لیٹ گئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے یقین تھا کہ سچ بات اللہ اپنے رسول کو ضرور بتلا دے گا، مگر مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ میری برات میں قرآن میں وحی نازل فرمائے گا، جس کی تلاوت قیامت تک نمازوں میں کی جائے گی۔ میں سمجھتی تھی کہ میری پاکی حضور کو خواب میں دکھا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سارے واقعے کے بعد ابھی ابو بکر کے گھر سے باہر بھی نہیں آئے تھے کہ وحی کا نزول ہونے لگا اور وحی کی شدت حضور پر ظاہر ہونے لگی۔ پانی کے قطرے آپ کے ماتھے سے ٹپکنے لگے اور قرآن کریم کی سورہ نور کی آیات ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم 10 آیات نازل ہوئیں، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اور عفت کو بیان فرما دیا گیا۔
اور الزام لگانے والوں پر سخت سرزنش کی گئی۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا گیا کہ منافقوں کی حرکتوں سے ہوشیار رہیں کہ وہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہونے پائیں۔ حضور نے آیات کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو بکر نے سنا تو اٹھے اور اپنی پاک دامن اور باعفت بیٹی کی پیشانی کو چوما اور کہا کہ بیٹی مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے وحی کا نزول فرما دیا ہے۔ عائشہ بولی ابا تم نے پہلے سے مجھے پاک کیوں نہ سمجھا تھا، میں تو پاک ہوں اور پاک تھی۔ اس کے بعد حضور مسجد نبوی تشریف لائے اور خطبہ دیا اور قرآن کریم کی آیات عام مسلمانوں کو سنائی۔ مدینے میں یہ فتنہ پیدا کرنے والے منافقین تھے۔ حضور نے ان سے کچھ نہیں کہا، البتہ 3 مسلمان بھی منافقوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے تھے، مصطح ابن اساسہ، حسان ابن ثابت اور حمنہ بنت جحش۔ حضور نے ان کو بلایا اور ان تینوں کو 80 کوڑے مارے، یعنی حد قذف لگائی۔ حد قذف اس سزا کا نام ہے جو کسی مسلمان عورت پر جھوٹا الزام لگانے اور بہتان لگانے پر دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی سزائیں کافروں اور منافقوں کو نہیں دی جاتی ہیں۔ یہ واقعہ عفق کی مختصر تفصیل ہے۔ اس کے ذریعے امہات المؤمنین بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ جانا جا سکتا ہے، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں وحی نازل فرمائی ہے۔ کچھ بد نصیب امہات المؤمنین بالخصوص ہماری پاک دامن ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے حرمتی کے الفاظ اپنے گندے منہ سے نکالتے ہیں۔ وہ نہ تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن ان کی برات میں نازل ہوا، نہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت اور تعلق ہے۔ نبی کے اہل بیت تو دراصل امہات المؤمنین ہیں۔ جس نے ایمان والوں کی ماؤں کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھا، وہ ان ماؤں کی اولادوں کے مقام اور مرتبے کو کیسے مان سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے، ان کا مقام اور مرتبہ سمجھنے، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کا احترام کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دین جس گھر سے نکلا ہے اس کی عظمت دراصل دین کی عظمت ہے، اور جو اس گھر کی عزت نہ کر سکے وہ دین کی عزت نہیں کر سکتا ہے، وہ دین کو نہیں مان سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔